نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو میری پیاری بہنوں، کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے درود پاک استغفار کو اپناتے زندگی گزار رہی ہوں گی۔ تو جناب بہت ہی خوبصورت مہینہ، بہت ہی اہم اور حسین مہینہ یعنی ذی الحج کا مہینہ بالکل قریب قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے جو لاکھوں روپے لگا کے اور اچھی نیت کے ساتھ حج کرنے گئے ہیں، محنت سے حج کریں گے اور اس خوبصورت فرض کو ادا کریں گے۔ اللہ پاک سب کے حج کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اگلے سال، آنے والے سال ہم سب کو بھی حاجیوں میں شامل کرے اور ہمارے حج کو بھی قبول فرمائے۔ کہتے ہیں نا کہ حج جو ہے نا وہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ پیسے سے نہیں کراتا، نیت سے ہوتا ہے حج۔ اگر آپ نیت کر لیں گی نا تو یقین کریں اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے لیے اسباب بھی بنا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اسباب کا محتاج نہیں، ہاں اسباب ضرور اللہ پاک کے محتاج ہیں۔ آج کا خوبصورت سا ولاگ اب اس خوبصورت مہینے کو ڈیڈیکیٹ کروں گی میں، جو کہ ذی الحج کا شروع ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو جو بہنیں ذی الحج کا روزہ رکھنا چاہتی ہیں، ذی الحج کی فضیلت سننا چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ذی الحج میں کون سے اعمال ہیں، کس وقت کرنے ہیں، تو وہ یہ ویڈیو جو ہے نا لاسٹ تک ہے، انشاءاللہ ان کی بہت ہیلپ ہونے والی ہے۔ اور ساتھ میں جو بہنیں پوچھتی ہیں کہ کون سے وظائف جو ہیں ان دنوں میں کیے جائیں، تو میری پیاری بہنوں آپ لوگ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو 10 دن ہے نا ان کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے، والفجر یعنی فجر کی قسم، ولیال عشر اور حج کے ان 10 دنوں کی جو راتیں ان کی قسم اللہ پاک نے اٹھائی ہے۔ ان 10 دنوں کی عبادت اتنی خوبصورت عبادت ہے، جس طریقے سے ہم جان لگا دیتے ہیں نا رمضان کی لاسٹ ایام میں جو بڑی راتیں ہوتی ہیں، طاقتیں ہم جان لگاتے ہیں کہ بس اللہ کو ہم راضی کر لیں، اسی طریقے سے یہ بھی بڑی راتیں بڑے دن ہیں، 10 دن 10 راتوں کی عبادت۔ ویسے نارملی رمضان میں تو ایک ترتیب بنی ہوئی ہوتی ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے عبادت کا، لیکن یہ جو بیچ میں آتے ہیں نا ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو پورے سال میں جتنی باتیں اس سے زیادہ جو ہے نا پسند ہے۔ مطلب اس 10 دن کی عبادت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جتنی یہ پسند ہے نا اس سے زیادہ کوئی بات پسند نہیں ہے۔ اور پھر صحابہ کرام نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی بات؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، ان جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ، اللہ اس آدمی کی جو جہاد میں اپنی جان اور مال کے ساتھ جائے اور دونوں ہی مطلب اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ان 10 دنوں کی جو عبادت ہے نا اور ان 10 دنوں کے کچھ ہوتی ہیں چیزیں خاص ہوتی ہیں جنہیں ہمارے اسلام میں خاص کیا جاتا ہے، ہمارے قرآن سے اللہ پاک قسم اٹھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے رمضان کے روزوں کو اللہ نے خاص بنایا، اللہ کو پسند ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو محرم کے روزے پسند ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ذی الحج کے 10 دنوں کی عبادت پسند ہے۔ 10 دنوں کی عبادت کا اہتمام کرنا ہے، ساتھ میں ہی آپ نے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ آپ نے رکھنا ہے، آپ نے اپنے شہر کے حساب سے حساب لگانا ہے، سعودیہ کے حساب سے آپ نہیں لگانا، آپ نے جس طریقے سے آپ عید کرتے ہیں نا اس کا ایک دن پہلے کا روزہ یوم عرفہ سے اس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اور دوسرا 9ویں ذی الحج سے لے کر اور 13ویں ذی الحج کی عصر تک آپ نے ہر نماز کے بعد ایام تشریق کے نہیں کہتے ہیں، تو آپ نے ہر نماز کے بعد جو ہے نا تکبیر پڑھنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ نے 3 مرتبہ اسے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ مرد حضرات جو ہیں وہ مسجدوں میں اس کا اہتمام کرتے ہیں اور جو عورتیں ہوتی ہیں وہ گھر میں اس کا اہتمام ہر نماز کے بعد جو ہے نا آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کی ایک اور ٹپ آپ لوگ کو بتاؤں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ نماز پڑھ کے دعا کر کے عام نارمل روٹین کی طرح اٹھ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ایام تشریق چل رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک پیپر کے اوپر ایام تشریق لکھ کے یا تکبیر خالی لکھ کے نا جا نماز کے ساتھ اسے نا آپ کسی پن کے ساتھ چپکا دیں، اسٹک کر دیں۔ جب آپ نماز پڑھ لیں گی نا تو آپ اس کو دیکھیں گی آٹومیٹکلی، تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ مجھے جو ہے نا تکبیرات کہنی ہے۔ تو آپ نے ضرور اس چیز کا اہتمام کرنا ہے، اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے خاص سنت عمل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ایام تشریق کسے کہتے ہیں؟ ایام تشریق ان
ان مطلب دنوں کو کہتے ہیں۔ تشریق کا مطلب ہوتا ہے جیسے پرانے زمانے میں گوشت ہوا کرتا تھا قربانی کے بعد، تو پھر فریج وغیرہ تو ہوا نہیں کرتے تھے، تو کیا کرتے تھے کہ لوگ گوشت کو نا دھوپ میں سکھا کے اسٹور کر لیتے تھے، جس سے وہ گوشت خراب نہیں ہوتا تھا، بہت عرصے تک وہ لوگ کھاتے تھے۔ جیسے آج کل پٹھانوں میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہ لوگ گوشت کو سکھاتے ہیں، مطلب انہوں نے اس چیز کو، اس رسم کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے اس گوشت کو سیو کرنے کو کہتے ہیں تشریق۔ تو اس لیے یہ جو 5 دن ہوتے ہیں نا، 9ویں ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج تک میں آپ کو بتا رہی ہوں، یعنی عید سے ایک دن سے پہلے سے لے کے عید کے چوتھے دن تک 5 دن آپ نے جو ہے نا عصر تک، چوتھے دن کے عصر تک آپ نے ایام تشریق کی تکبیرات کہنی ہیں، اور کوشش کریں کہ ان دنوں میں یار آپ نے اللہ سے جتنی باتیں منوانی ہیں نہ منوا لیں، کثرت سے آپ جو ہے نا عبادت کریں۔ آپ دن میں بس کام کر لیا، ٹھیک ہے، اوکے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں، اللہ کو رحمان سے پکاریں، اللہ کو رحیم سے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھیں، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھیں۔ یار یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں اللہ پاک کو راضی ہوتے ہیں، اور یقین کریں اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، اور نہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو انسان کی عبادت بہت محبوب اور بہت پسند ہے۔ جب کوئی انسان عبادت کرتا ہے نا، تو اللہ پاک فرشتوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے کہ دیکھو میرا انسان یہ اٹھا تہجد کے وقت، میری عبادت کی اس نے، میرے لیے اٹھا، تو اس طریقے سے اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ جو 10 دن ہیں، ان کو اللہ نے قرآن میں قسم اٹھا لیا اور پھر آپ کو بتا دیا کہ یہ 10 دن کی عبادت مجھے بہت پسند ہے، تو پلیز آپ لوگوں نے ان 10 دنوں کو ضائع نہیں کرنا ہے، کثرت سے عبادت کرنی ہے۔ عبادت میں آپ کے اللہ اکبر ہو سکتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ سکتے ہیں، صبح شام پڑھ سکتے ہیں، اور کثرت سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے درود پاک کا اہتمام کرنا ہے، آپ نے جو ہے نا استغفار کا اہتمام کرنا ہے۔ بس آپ نے ان 10 دنوں کو نا مختص کر لینا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ جو تھے کہ 10 دن جو تھے نا بالکل غائب ہو جاتے تھے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بس بالکل وہ منسلک، مطلب باندھ دیتے تھے خود کو اللہ کے ساتھ عبادت میں، کسی کو ایون نظر بھی نہیں آتے تھے کسی کو۔ اور ہم لوگ لاپرواہی میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم لوگ کو اللہ نے بتا دیا کہ مجھے 10 دنوں کی بات پسند ہے، ہم پرواہ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو پلیز، اور یوم عرفہ کا روزہ بھی آپ نے لازماً رکھنا ہے۔ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ یوم عرفہ کے روزے سے مجھے امید ہے کہ میرے آنے والے سال اور پچھلے گزرے ہوئے سال کے گناہ جو ہے نا یہ معاف کروا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اتنی زیادہ اہمیت ہے ان 10 دنوں میں، ان 10 دنوں میں حج بھی آ گیا، ان 10 دنوں میں اچھا ایک اور سنت ہے کہ آپ نے، اگر آپ کی نیت ہے کہ آپ کو نہ قربانی کرنی ہے، تو 10 دن آپ نے جو ہے نا پھر ناخن نہیں کاٹنے، اپنے بالوں کو نہیں ہلانا، جسم کے کوئی بال بھی آپ نے، مرد حضرات اپنی داڑھی کو نہیں ہلائیں گے، اس طریقے سے مطلب بال آپ نے نہیں کاٹنے، ناخن، یہ بھی سنت کا ایک بہت خوبصورت پہلو ہے۔ تو آپ نے اس چیز کا بھی اہتمام، آپ نے قربانی کا، اگر کہتے ہیں آپ قربانی نہیں بھی کر رہے نا، تو اگر آپ یہ مطلب یہ سنت فالو کرنا چاہیں جیسے ناخن اور بال نہ کاٹنے والے، تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو ذی الحج کے 10 دن کی تو خوبصورتی ہر انسان کے لیے آئی ہے نا، تو اسی لیے، اور کوشش کریں کہ سال میں ہر مہینے اگر آپ 1000، صرف 1000، 1500 یا 2000 بھی رکھ لینا، اور 11 مہینے آپ جمع کریں 2000 کے حساب سے بھی، تو آپ کے آرام سے 20-22 ہزار جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ آرام سے قربانی کر سکتے ہیں۔ میں خود آپ لوگ سے شیئر کر چکی نا کہ میں ایک چھوٹا سا 20-22 ہزار تک کا، 20 ہزار پہلے تو سستے تھے، اتنے مہنگائی نہیں، تو 16 ہزار تک کا بھی، 18 ہزار کا بکرا آ جاتا تھا۔ اب یہ ہے کہ میری جو نیت ہے، اللہ پاک نے میری نیت کے حساب سے خوبصورت مال میری رکھا ہوگا، اور بات یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگوں کی نیت ہونی چاہیے اس چیز میں، جیسے کہتے ہیں نا حج میں نیت ہونی چاہیے، تو اللہ پاک بلاتا ہے انسان کو، سبب اللہ پاک بناتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی قربانی کی نیت ہے نا، اور آپ کا مطلب اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، آپ کا بجٹ ہے، اور آپ نہیں کر رہے، تو یار یہ تو پھر بہت ہی، میرے حساب سے تو یہ بات بالکل اچھی نہیں ہے کہ ہم ایک مسلمان ہوتے ہوئے ہم قربانی نہ کریں۔ یہ تو ایک بہت خوبصورت عمل ہے۔ اور قربانی کے گوشت میں کیا کرنا ہے کہ بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے یار، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا، اچھا میں نے کراچی میں جب ہم رہا کرتے تھے نا، بچپن سے دیکھا کہ لوگ گوشت کو تیزی سے بانٹ رہے ہوتے تھے، اور جب میری شادی ہوئی اور میں ادھر آئی تو میں یہاں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ لوگ بانٹتے کم ہیں اور اسٹور زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز میں نے نوٹ کی ہے۔ تو ویسے ہمارے یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں کا دل تھوڑا زیادہ بڑا بھی ہے اس بات میں، لیکن یہ کہ یار اس بات، یہ ہماری غلطی ہے، ہم لوگ کو نا گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک اللہ کے نام کا جو ہم نے باہر دے دیا ہے، بانٹ دیا، ایک حصہ اپنے لیے بھی رکھیں،
کیونکہ ہم قربانی کر رہے ہیں اور ایک ایسا رشتہ داروں میں بانٹیں، اور پھر آپ دیکھیں کتنی برکت آئے گی. آپ یقین کریں میرے ایک چھوٹا سا بکرا ہوتا ہے اور الحمدللہ اس میں اتنی برکت ہوتی ہے. میں صرف اور صرف ایک ٹرے، چھوٹا ٹرے ہوتا ہے نا، یا ایک بڑی پلیٹ ہوتی ہے طباخہ جسے ہم کہتے ہیں، بس اتنا ہی گوشت کا میں رکھتی ہوں. اور کہیں سے آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ یہاں بہت ہی کم لوگ ہیں جو گوشت بھیجتے ہیں. تو یہ ہے کہ گوشت اگر آ گیا تو ٹھیک ہے، صاف ستھرا تو رکھ لیا، ورنہ پھر میں مطلب نہیں رکھتی، اتنا زیادہ اسٹور نہیں کرتی. بس اتنا ہی گوشت ہوتا ہے کہ یقین کریں جب مہینہ گزرتا ہے اس کے بعد وہ کھانے میں بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، اگر تھوڑا سا ہو بھی پھر میں نکال دیتی ہوں، دے دیتی ہوں کسی کو، چلیں کوئی کھا لے گا. تو بات یہ ہو رہی ہے نا کہ قربانی کے گوشت کا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اسے بہت زیادہ اسٹور بھی نہیں کرنا، پھر یہ بیماری بن جاتی ہے. بس اتنا رکھیں کہ لوگوں کو بھی دیں اور اللہ کے نام کا بھی نکالیں، رشتہ داروں میں بھی بانٹیں، اور جو ہے نا اپنے لیے بھی رکھیں اور کھائیں. اور بس ایک اتنے کہ 40 دن ہو، اس کے بعد ختم ہو جائے اور بس انف بہت ہے یہ. اس کے بعد اتنا دل بھر جاتا ہے کہ 5-6 مہینے گوشت اچھا بھی نہیں لگ رہا ہوتا. یہ انسان کی ایک فطرت ہے. تو جناب لیتی ہوں آپ سے اجازت سنی کے ساتھ. یہ ولاگ آج آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، تاکہ جو میری بہنیں تھوڑی سی نا آگاہ ہے، انہیں نہیں پتہ، تو انہیں روزے کے بارے میں پتہ چل جائے، ایام تشریق کے بارے میں پتہ چل جائے، حج کے بارے میں پتہ چل جائے. لیتی ہوں آپ سے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.